مشایخ اعظام میں سے پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع جود و سخا، مہر و وفا، جگر گوشہ شہزادہ آل رسول، سید السادات، عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید حیدر امام شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، سجادہ نشین آستان عالیہ حضور سخی چند پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور کو میں اپنی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے عطا کرائیے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت محتشم ابھی آپ نے آخری نعت کو سنا جو یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ چاند بہاری لال صبا ماتر جے پوری، اس نے حضور کی بارگاہ میں لکھا، وہ کہتا ہے کہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصورات میں ہر دم محبوب ذوالجلال رہے، کوئی رہے نہ رہے بس آمنہ کا لال رہے، کوئی رہے نہ رہے بس آمنہ کا لال رہے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا جسے آتا نہیں بننا تمہارا یا رسول اللہ، جسے آتا نہیں بننا تمہارا یا رسول اللہ۔ اور مدینہ پاک میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینہ پاک میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی ہی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دیر میں یا رب اگر مفلس بھکاری ہوں تو نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، ازل کی دیر میں یا رب اگر مفلس بھکاری ہوں تو نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور سید بابو جی سرکار گوڑا شریف والے اسی بہر میں وہ لکھتے ہیں کہ تجلی دیکھ کر تو آپ کو غش آ گیا حضرت موسیٰ، تجلی دیکھ کر تو آپ کو غش آ گیا حضرت موسیٰ، نظر معراج کے جلوے جو آ جاتے تو کیا ہوتا، نظر معراج کے جلوے جو آ جاتے تو کیا ہوتا، اور فقط نعتوں کے چند اشعار نے یہ مرتبہ بخشا، فقط نعتوں کے چند اشعار نے یہ مرتبہ بخشا، اگر علم حدیث مصطفیٰ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر علم حدیث مصطفیٰ ہوتا تو کیا ہوتا۔ بالکل بین علم حدیث مصطفیٰ کے مطابق سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، اس اعتماد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز فریدی صاحب سے ملتمس تشریف لائیں، فن خطابت سے نوازتے ہوئے اس کے مصطفیٰ میں تڑپنے کے لیے، ہمیں تڑپانے کے لیے تشریف لائیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز فریدی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سرکار دو عالم کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور نہ مدرسہ سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ مدرسہ سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، عزت و احترام کے لائق فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید غلام نظام الدین نجم نظامی صاحب نعمت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج کی رونق صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ پیر احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزت و احترام کے لائق پیر طریقت نواسہ سخی چند پیر سرکار جناب پیر سید حیدر امام گیلانی صاحب، اشاقان مصطفیٰ، غلامان گنج شکر، آج کی اس ببرکت تقریب سعید کے اندر ہم سب شامل ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جن کے ذکر کی بزم میں آئے ہوئے ہیں ان کی کرم کی ایک نظر بھی پڑ گئی تو ہم گناہگاروں کا بگڑا وقت سمر جائے۔ بلا تمہید و بلا تاخیر آج زہد الانبیاء سرکار کے عرص مبارک کی اس مبارک تقریب کے اندر ہم سب شامل ہیں، اور یہاں پہ اس عظیم سید زادے کے عرص مبارک کی بھی تقریب ہے، تو دونوں ہستیوں کا یہاں پہ ان کے انوار و تجلیات کے ماحول میں ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ حاضر ہوئے ہیں ہم ایک سخی کے آستانے پر، اور سخی کہتے ہی اسے ہیں جس کی بارگاہ سے اپنا تو اپنا بیگانہ بھی کبھی خالی نہیں جایا کرتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جب کبھی کسی سخی کے ہاں پھر خوشی کا موقع آ جائے تو آنے والے مہمانوں میں سے ہر ایک کو وہ اپنی جناب خاص سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے کہ کسی طرح بھی آنے والے مہمان کے خدمت کے اندر، اس کی تواضع کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم دنیا دار اپنی کوئی خوشی مناتے ہیں تو مہمانوں کو بھی دیا جاتا ہے، اور جو کوئی منگتا اور فقیر آ جاتا ہے اس کے بھی کاسے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے کہ میاں کل باہر جا کے یہ نہ کہنا کہ فلاں شہنشاہ کے خوشی کے موقع پہ گیا اور میں فقیر خالی دامن رہ گیا۔ آج ہم حضور گنج شکر کے عرص پاک کی اس مبارک تقریب کے اندر شامل ہو کے یہ تصور کر کے
جھولی پھیلا کے بیٹھے کہ اے سخیوں کے سخی آج مگتے تیرے دربار پہ حاضر ہیں، تو بیگانوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، آج ہم سب کی جھولیاں بھر کے ہمیں نواز دے۔ عرس پاک کی یہ ببرکت تقریب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یاد رکھنا کسی شہنشاہ کے دروازے سے جب آیا کرو تو اس کے اپنے آداب اور تقاضے ہوا کرتے ہیں، کسی بادشاہ کے دربار پہ جائیں تو اس کے اپنے تقاضے ہیں، پر گنج شکر کے آستانے پہ آنے والوں یہاں پہ آنے کا ایک ہی تقاضا ہے، دل کو گنج شکر کے آستانے کی جانب رکھنا، چہرہ جہاں بھی ہوگا تمہاری جھولیاں بھر دی جائیں گی، کوئی خالی نہیں جائے گا، کیونکہ اس سخی کا آستانہ ہے جس کے آستانے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بھی ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑا علم کے اندر ان کا نام تھا، فرماتے ہیں میں نہ ولیوں کے مقامات کا قائل تھا، نہ ان کی ولایت کا قائل تھا، نہ ان کے مدارج کا قائل تھا، فرماتے ہیں پھر ایک دن میں اپنے باطن کی پیاس بجھانے کے لیے حضرت شیخ یوسف نساج رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، شیخ کی نظر کرم میرے دل پر جب ہوتی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی عالم کی بزم میں جاؤ اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھنا، اور جب کسی درویش کامل کی بزم میں آؤ تو دل کو سنبھال کے بیٹھنا، کیونکہ ان کی نظر آنے والوں کے دلوں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرخیل اولیاء، آپ جب خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے اپنے در دولت سے نکلا کرتے تھے تو جب بازار سے گزرتے تو سارے بازار کا ہجوم سلام لینے کے لیے بھی آگے اٹھ کھڑا ہوتا، اور اسی طرح ایک ہجوم کی قافلے کی صورت میں جامع مسجد میں تشریف لے جاتے، پھر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے۔ وہ خلیفہ جو ساتھ ہوا کرتا تھا وہ کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، جب بھی حضرت گزرتے ہیں یہ چلتے جاتے ہیں اور حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ آرام سے بیٹھے رہے۔ فرماتے اگلا دن جب آیا، اگلا جمعہ جب آیا تو میں نے دیکھا سارے کے سارے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے، کوئی آگے بڑھ کے آیا ہی نہ، اور میں حضور غوث الاعظم کے ساتھ سیدھا جامع مسجد میں جا پہنچا۔ فرماتے جب میں جامع مسجد میں گیا تو حضور غوث الاعظم سرکار نے کہا کہ میاں اب تو راضی ہو، اب تو کوئی شکوہ نہیں رہا، کہا حضرت میں نے تو کچھ عرض بھی نہیں کیا، فرمایا درویش کی نظر بندہ مومن کے دل پر ہوا کرتی ہے، پچھلے جمعے تو نے سوچا تھا کہ اتنا ہجوم ہو جاتا ہے، آج کوئی ہجوم نہیں ہے، اور فرمایا سن اللہ کے بندے، ساری خلقت اس کے دل میرے قبضے کے اندر اللہ نے دے دیے ہیں، جیسے چاہوں جب چاہوں جدھر پھیر سکتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے طاقت عطا کی، کیونکہ ولیوں کے ہاتھوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ اور حضور حضرت امام غزالی فرماتے میں شیخ کی خدمت میں جب گیا تو شیخ نے میرے دل پہ نظر کی اور میرے دل کی سیاہی اور میل کچیل جو ہے وہ اترتی چلی گئی، اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ پھر میرا دل اتنا صاف ہو گیا، آئینہ بن گیا کہ میں رات کو سویا اور میرا مقدر چمک اٹھا۔ فرماتے ہیں میرا مقدر جو چمکا تو اللہ رب العزت کا دیدار مجھے حالت خواب میں ہو گیا۔ جب خدا کا مجھے دیدار ہوا تو پروردگار عالم نے مجھے فرمایا اے ابو حامد، اے غزالی، اپنی مشغولات دنیا کو چھوڑ، مصروفیات دنیا کو چھوڑ اور صالحین کی سنگت میں آ جا، جس رب کو تو تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ نیک بندوں میں تجھے مل جائے گا۔ اور اللہ والے ہوئے ہی وہ کرتے ہیں۔ میرے گنج شکر سرکار کی ساری زندگی اپنے آپ کو
خدا کی ذات میں فنا کر دیا اور اتنا فنا کیا کہ حضور پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب تشریف لایا کرتے عرس کے موقع کے اوپر حاضری دیتے اللہ محمد چار یا حق فرید یا فرید کے نعرے لگا کرتے. ایک آدمی آگے بڑھا جو اس نعرے کا قائل نہیں تھا, بزرگوں کے مقامات کا قائل نہیں تھا, کہ حضرت عجیب بات ہے, آپ جیسا عالم بھی یہاں پہ آتا ہے, بہشتی دروازہ بھی گزرتا ہے, حق فرید کے نعرے بھی لگاتا ہے, یہ کس حدیث کے اندر لکھا ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس سید زادے نے کہا پوچھنے والے کبھی قرآن کو پڑھ اور سچے دل سے پڑھ, یہی قرآن بتائے گا کہ حق فرید کا نعرہ کہاں سے نکلا ہے. کہ حضرت میں نے بڑا قرآن پڑھا, مجھے سمجھ میں آیا, پھر میرے علی شاہ نے فرمایا اور میں تو نے قرآن کو پڑھا ہے پر حلق سے تیرے نیچے نہیں اترا, اگر نیچے اتر جاتا تیرے دل کی دنیا روشن ہوتی. خدا نے خود ہی تو کہا تھا لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بابا فرید الدین گنج شکر نے ساری عمر خدا کو یاد کیا. آج 770 سال ہو گئے, ماں باپ مر جائیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا, جو دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بنے, جنہوں نے آرام ہمارے آرام کی خاطر قربان کر دیا, اپنی خواہشیں ہمارے آرام کی خاطر قربان کر دی. جب انہیں مرے ہوئے 10 سال ہو جائیں, 15-20 سال ہو جائیں, اولاد بھول جایا کرتی ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کی قبر کہاں ہے, پتہ نہیں میری ماں کی قبر کہاں ہے. پر یارو یہ کون سی وجہ ہے کہ 770 سال گزر گئے, ماں باپ کی قبروں پہ جاتا کوئی نہیں ہے اور گنج شکر کے آستانے پہ سکھاتا کوئی نہیں. اللہ رسول اللہ, آخر یہ کیا وجہ ہے کہ سگے رشتہ دار خون کے رشتے بھول جاتے ہیں پر دل کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے نام لگا دیا. خدا نے وصال کے بعد بھی ان کے ذکر کو جاری و ساری فرما دیا. بقول شاعر ان کی حالت پھر یوں ہو جاتی ہے کہ تو من شدم من تو شدی, من تن شدم تو جان شدی, تا کس نہ گوید بعد ازیں تو دیگرم من دیگری, کہ تو اپنے آپ کو مجھ میں فنا کر دے پھر میں رب تیرا ہو جاؤں گا. اے میرے بندے پھر تو جہاں بھی ہوگا, تو زمین کے اوپر ہوگا میں پھر بھی تیرے ساتھ ہوں گا, تو زمین کے نیچے چلا جائے گا رب پھر بھی تیرے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی آج اس عظیم ہستی کے آستانہ کی کرم کے اوپر حاضر ہو, اور یاد رکھیے میں اخبار الاخیار کے اندر پڑھ رہا تھا حضور شہنشاہ گنج شکر کے ایک بات, ایک مرید چلا دلی سے اور آپ کے بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے آیا, مرید ہونے کے لیے دلی سے چلا اور آپ کے پاس آنے لگا. وہ کہتا ہے رستے کے اندر ایک عورت نے مجھے روکا اور اس نے دام فریب کے اندر مجھے الجھانا شروع کر دیا. فرماتے جب رات اور خلوت میں اس کے پاس جانے ہی لگا تھا کہ غیب سے ایک ہاتھ نکلا, اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا, کہا خبردار آپ پاکوں کی بارگاہ میں رہا ہے اور کام غلیظ کر رہا ہے. فرماتے جب میں چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آیا, بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں, تو فرماتے سناؤ بیٹا راستے میں آتے ہوئے کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا حضور آ رہا تھا لیکن آتے ہوئے میرے اندر تھوڑی سی کمی رہ گئی, ایک عورت کے فریب میں آ گیا, ایک ہاتھ آگے بڑھا جس نے مجھے اس گناہ سے روک دیا. فرماتے اس ہاتھ کو پہچان لے گا جو وہاں پہ پڑا تھا چہرے پہ؟ کہا حضور ہاں. فرمایا وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں, وہ گنج شکر کا ہاتھ تھا کہ آپ میری بارگاہ میں رہا ہے اور میری بارگاہ میں آنے والا کسی گناہ میں ملوث ہو جائے یہ گنج شکر کو گوارا ہے. اس لیے ولیوں سے تعلق پیدا کر لو, یہ ایمان بھی بچاتے ہیں اور یہ انسان کے آخرت کے اندر بھی انسان کی قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. ہم آ گئے, ہم گناہگار گنج شکر کے آستانے پہ آئے اس امید کے ساتھ کہ جب کرم کی خیرات میرے گنج شکر کے آستانے پہ بٹے گی ہم گناہگاروں کی بھی جھولیاں بھری جائیں گی. اور یاد رکھیے لجپالوں کا طریقہ بھی یہی ہے, اچھوں کے ساتھ ہر
کوئی نبھا کر لیتا ہے، پر لجپال وہ ہوا کرتا ہے جو گناہگاروں کو بھی اپنا بنا کے ان کو بھی پار لگا دیا کرتے ہیں۔ میرے گنج شکر کا آستانہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے یارو، یہ وہ آستانہ ہے جس آستانے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فیض بھی ملتا ہے، جس آستانے سے نائب مصطفیٰ خواجہ غریب نواز کی خیرات بھی ملتی ہے، کیونکہ جب آپ چلہ کش تھے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آستانہ کرم کے اوپر وہاں چلہ کشی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ جسم نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ ایک دن کرم کی انتہا یہ ہوئی جب منزل ملنے لگی، نائب مصطفیٰ بھی آ گئے، غریب نواز بھی آ گئے خواجہ قطب الدین کے پاس، اور فرمایا قطب الدین بیٹا جتنے بھی درویش ہیں سب کو لے آؤ۔ ایک ایک کر کے نائب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے۔ جب سارے درویشوں کی حاضری ہو گئی، حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا قطب الدین بیٹا کوئی درویش رہ تو نہیں گیا؟ کہا حضور ایک فرید الدین ہے جو تنہا بیٹھا ہوا ہے، وہ چل کے آ نہیں سکتا، فرمایا چلو سبھی دیوانے چل کے میرے پاس آئے ہیں۔ آج دادا مرشد بھی جا رہا ہے، آج پیرو مرشد بھی جا رہا ہے، یارو طلب سچی ہو تو شیخ خود آ کے سینے سے لگا کے نواز دیا۔ اللہ حضور خواجہ غریب نواز بھی جا رہے ہیں، خواجہ قطب الدین بھی جا رہے ہیں۔ ازراہ ادب بابا صاحب نے اٹھنا چاہا، جسم اتنا کمزور تھا کہ اٹھ نہ سکے۔ ایک جانب سے غریب نواز نے پکڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی۔ ایسا ساقی مل گیا کہ سب آتے ہیں، اپنی اپنی خیرات لے کے جا رہے ہیں، پر اس منگتے کے اوپر عجیب ہی کرم ہو گیا، غریب نواز کی عطا بھی ہو رہی ہے، خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی کی عنایت بھی ہو رہی ہے۔ ایک جانب سے میرے خواجہ غریب نواز نے پکڑا، ارے دیوانوں بتاؤ تو صحیح، جس کو میرے غریب نواز نے تھاما ہو وہ کہیں گر سکتا ہے؟ جس کو خواجہ غریب نواز نے پکڑا ہو وہ کہیں گر سکتا ہے، بلکہ ہم جیسے لاکھوں گرے ہوئے کو اٹھا کے وہ منزل پہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ بابا فرید کی اور سے مبارک پہ آنے والوں، ہم گناہگار بھی ہیں، جہاں اللہ کے برگزیدہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھیے ہم جب بازار سے فروٹ خریدنے جاتے ہیں، اکٹھی ایک پیٹی سیبوں کی جب خریدتے ہو یا کسی بھی پھل کی، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، اس میں خراب پھل بھی ہوتے ہیں، لیکن خریدتے ہوئے کبھی دکاندار نے یہ نہیں کہا کہ ناقص پھل کا ریٹ الگ ہوگا اور اچھے کا الگ ہوگا۔ یارو وہ ناقص پھل جب اچھے پھل سے لگ جاتا ہے تو وہ بھی اچھوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح گناہگاروں کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم ناقص بھی ہوگے، ولی کامل کی سنگت تجھے کامل بنا دے گی۔ اس اعتبار اور یقین کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ جب ابر کرم میرے خواجہ خواجگاہ کے مزار اقدس پہ برس رہا ہوگا، حاضری دیتے ہیں، سبھی آتے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز میں حاضری دے رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میاں میں کراچی سے چل کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میاں میں پشاور سے چل کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پاکستان سے باہر سے آ رہا ہوں، کسی اور ملک سے آ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنیو تم قبروں کے پجاری ہو۔ ہم نے کہا نانا میاں ہم قبروں کے پجاری نہیں ہے، اگر قبروں کے پجاری ہوتے تو کراچی سے پاک پتن آنے تک بڑی قبریں رستے میں آتی ہیں، کسی قبر پہ ہم سر جھکا دیتے۔ اگر ہم قبروں کے پجاری ہوتے تو پشاور سے یہاں آتے ہوئے، بیرون ممالک سے یہاں آتے ہوئے، بڑی بڑی قبریں ہیں، کسی قبر پہ ہم رک جاتے، اپنی گردن جھکا دیتے تو پتا چلا سنی قبروں کی پوجا کرنے نہیں آتے بلکہ قبر والے سے فیض لینے کے لیے آتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ یارو وہ لوگ جو زندگی رب کے نام لگا دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی نے بھی لکھا کہ اللہ کا ولی جب تک دنیا میں رہتا ہے 90% توجہ اس کی اپنے خالق کی جانب رہتی ہے، 10% توجہ مخلوق کی جانب رہتی ہے، کیونکہ حقوق العباد کا بھی پابند ہے، حقوق اللہ کا بھی پابند ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ذاتی حاجات میں اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کے حق بھی ادا کر رہا ہے، لیکن فرمایا جب اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کر جاتا ہے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اب 90% توجہ آنے والے منگتوں کے اوپر ہے، 10% توجہ اپنے خالق کے۔
اور میرے گنجے شکر کے آستانے پہ جائیں، وہاں پہ وہ مصرع لکھا ہوا ہے دہلیز دروازے مبارک کے اوپر والی سائٹ پہ کہ ہر کس کے بدرگاہ تو آمد محروم نہ رفت، کہ جو بھی اس آستانے کرم پہ آ جاتا ہے محروم جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، اس کی جھولیاں بھری ہی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طلب صادق ہونی چاہیے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کے پاس کو گیا، حضور مجھے جلدی جلدی سلوک کی منازل طے کرا دیجئے تاکہ میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ کام اپنا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں پہلے تجھے آزماتا، ایک ڈبے کے اندر ایک چوہے کو بند کر دیا اور فرمایا کہ یہ فلاں لاہور میں فلاں جگہ پہ تو جا کے پہنچا دینا۔ اصل میں تو امتحان مقصود تھا۔ اب وہ اتنا تھا کہ اس نے پہنچنے سے پہلے کہا کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ اتنا بڑا تحفہ ہے اور جانے والے جس کے پاس جا رہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس نے جو ہی وہاں پہنچنے سے پہلے اس ڈبے کو کھولا، چوہا نکلا اور نکل کے بھاگ گیا۔ اب وہ کوئی ہم جیسا کم عقل تھا، غصے میں آ گیا، دوڑا دوڑا واپس بابا بلے شاہ سرکار کے پاس گیا، کہا حضرت پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسے درویشوں کو مذاق کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اتنے آدمی اچھے کے پاس تحفہ بھیجا اور اتنا گھٹیا، اگر میں لے کے جاتا میری تو بےزتی ہو جاتی۔ فرمایا بدبخت یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، ایک چھوٹی سی امانت تو سنبھال نہیں سکا اور ولایت کا فیض تو اپنے سینے میں کیسے سنبھال سکے۔ فرمایا یہ ہر ایک بس کی بات ہی نہیں ہے، کئی اس راہ میں آتے ہیں اور کئی بیچ منجدار کے پن سے رہ جاتے ہیں، پار وہی جاتے ہیں جن کے سر کے اوپر شیخ کامل کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں جہاں بھی آج صاحبان نسبت بیٹھے ہو، جس کی بھی جہاں نسبت ہے اپنی نسبت کو مضبوط رکھیے گا، یہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر نسبت مضبوط ہو جائے تو کتے کو بھی جنتیں مل جائے گا، اگر نسبت مضبوط ہو جائے تو کتے کو بھی جنتیں مل جایا کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پیر ہے، یہ بھی ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا، ہم بھی کھاتے پیتے، یہ بھی کھاتا پیتا، یہ بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی چلتا پھرتا، ہم بھی چلتے پھرتے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کامل کے ظاہر کے اوپر توجہ نہ دیا کرو، یہ دیکھو کہ اس کا تعلق باطن میں کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر وہ ناقص بھی ہوگا تو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم انگلی اٹھاتے پھرو، کیونکہ اس سلسلے کے اندر کوئی نہ کوئی تو کامل ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اعلیٰ ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ فیض تو ملا ہوگا۔ اگر یہ تیرا شیخ ناقص بھی ہوگا تو کسی سلسلے میں کامل کے صدقے پھر بھی تجھے تو منزل پر پہنچا کے ہی چھوڑے گا۔ حضرت شیخ کی آخری بات، کیونکہ وقت بہت کم ہے، آخری بات اور گفتگو اختتام کی جانب، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنا ان کا ایک رسالہ ہے انقاء الخلافہ فی ذکر البیت والخلافہ، بیت اور خلافت کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس بات کے اوپر کہ نسبت مضبوط ہو تو بات بن جاتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج یہاں مرید کل کہیں اور نہیں، میرے بھائی کسی ایک در کے ہو جاؤ اور پکے ہو کے رہ جاؤ، کبھی نہ کبھی تو کرم ہو جائے گا اور ہماری جھولی میں خیرات پڑ ہی جائے گا۔ ایک کرم کا چھینٹا بھی مل گیا تو ہماری بگڑی بن جائے۔ حضرت شیخ یحییٰ منیری کا مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، دلوں میں جگہ دیجئے گا، دریا میں ڈوب رہا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ فرمایا دیوانے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، تجھے پکڑ کے کنارے لگا دوں گا۔ اب وہ بھی کوئی مست تھا، اپنے شیخ میں کوئی فنا تھا، اس نے کہا حضرت ڈوبتا ہوں تو ڈوب جاؤں، مرتا ہوں تو مر جاؤں، مجھے نہ مرنے کی پرواہ ہے نہ مجھے ڈوبنے کی پرواہ ہے، حضور مرتا ہوں تو مر جاؤں پر ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، مرتا ہوں تو مر جاؤں۔ کہا دیوانے اپنی زندگی بچا لے، مر جائے گا۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے، جو ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا اب یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
جو اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ کسی اور کو دے دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، فوراً اپنے شیخ کو پکارا۔ شیخ آیا، کہا دیوانے ذرا ہاتھ باہر نکال، شیخ کو ہاتھ دیا، اس نے پکڑ کے کنارے لگا دیا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لو۔ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر دنیا تڑپ رہی ہے کہ کہیں ملک کے کونے کونے کے اندر جہاں بدامنی کی فضا ہے کہیں امن برپا ہو جائے۔ بڑی بڑی کانفرنسز کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے آراء دے رہے ہیں کہ اس انداز میں امن لایا جا سکتا ہے، اس انداز میں امن لایا جا سکتا ہے۔ فقیر گنج شکر کے آستانے کے ادنا سا سگ اگر سگ سے بھی نسبت ہو جائے تو یہ عزت کی بات ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں امن وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کی چار دیواریوں سے نہیں ملے گا۔ اگر ملکوں کے اندر علاقوں کے اندر اگر سکون چاہتے ہو تو وائٹ ہاؤس کی چاندنیوں سے نہیں ملے گا، یہ گنج شکر کے فیوز و برکات اور تعلیمات سے ملے گا۔ آؤ آج بھی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو اپنا لو، جنہوں نے برِ صغیر کے اندر اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے چلے گئے۔ وائسرائے ہند نے کہا تھا جب وہ آیا وزٹ کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، نتیجہ نکال کے کہا میں بڑے بڑے برِ صغیر کے علاقوں میں گیا پر مجھے ایک ہی بات نظر آئی ہے، ایک قبر ایسی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کرتی ہے۔ انگریز اگست بادن داغوں کے پوچھنے لگے کہ قبر کس کی ہے؟ اس نے کہا خواجہ غریب نواز کی قبر ہے۔ یارو وہ مر کے بھی سارے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہوا دکھائی دے۔ کیوں؟ کہ ان کی تعلیمات لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ پا گئی اور آج ان کے نام بھی زندہ ہیں۔ آج پھر اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو ولیوں کی تعلیمات کو اپنا لو، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، ہر دل جو ہے جو مضطرب ہے وہ پرسکون ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت بھی عطا فرمائے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم جب تیری رحمتیں حضور خواجہ بابا فرید الدین کے آستانے کرم پہ پڑے، ہم گناہگاروں کی خالی جھولیاں بھی بھر دینا۔ وما علیہ